بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامک ٹیچر کے سب ویورز اور سبسکرائبر کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند دنوں سے ہمیں کمنٹس میں کچھ سوالات کا بار بار سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چونکہ رمضان ہے تو رمضان کے حوالے سے کچھ سوالات آ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کی طرف سے بھی اور اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی، تو آج ہم ان سوالات کے جوابات یہاں پہ آپ کو دیں گے۔ ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا میاں بیوی رمضان میں آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بستری کر لیں تو غسل کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے کہ کس وقت غسل کیا جائے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں روزے کی حالت میں میاں بیوی دن کے وقت بھی آپس میں بوس و کنار کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں کتنی گنجائش ہے؟ تو آئیے ویورز سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آیا رمضان کی راتوں کو میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حلال قرار دے دیا کہ میاں بیوی رات کو سحری کے وقت سے پہلے آپس میں اگر ہم بستری کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بالکل ایسے ہی حلال ہے جیسے کہ کھانا پینا ان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ چونکہ شروع اسلام میں یہاں پہ جو احل لکم کا لفظ ہے قرآن کی آیت میں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شروع اسلام میں رات کے وقت ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا، کہ جو افطاری کا ٹائم ہوتا تھا اس کے بعد اگر کوئی سو گیا تو سو کر اٹھنے کے بعد نہ کچھ کھا پی سکتے تھے نہ تو کچھ اس طرح ہم بستری وغیرہ کر سکتے تھے۔ تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح کے کچھ اعمال صادر ہوئے، جن میں سے قیس بن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن وہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو مزدوری کرنے کے بعد ایک دن افطاری کے ٹائم گھر آتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کا کچھ ہے کہ نہیں، تو بیوی کہتی ہیں کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔ تو ویسے ہی تھکے ہارے لیٹتے ہیں تو ادھر ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، تو کیونکہ پہلے شروع اسلام میں تو ایسا نہیں تھا کہ بعد میں بھی کھا پی لیا، تو وہ اگلے دن اسی طرح بغیر کچھ کھائے پیے مزدوری کے لیے نکل جاتے ہیں، تو دن کا وقت ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ مشقت، پھر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو ان سے ہم بستری کا فعل سرزد ہو گیا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے، ساری امت کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے پوری امت کے لیے آسانی فرما دی اور فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کو تمہارے لیے تمہاری بیویاں بالکل حلال ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال جو ہے ہمارا کہ اگر ہم بستری کر لی تو غسل کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ تو اس میں ناظرین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رات کو ہم بستری کی تو سحری کے وقت سے پہلے ہی اگر غسل کر لیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر یہ کہ رات کو سو گئے اور صبح اٹھے تو سحری کا وقت بہت کم تھا، اب سحری بھی کرنی ہے غسل بھی کرنا ہے، تو اس صورت میں فقہائے کرام نے اجازت دی ہے کہ پہلے سحری کر لیں، ہاتھ منہ دھو کے پہلے سحری کر لی جائے، سحری کرنے کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا پھر فجر کا وقت قریب ہے تو فجر سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ اور اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، سحری سے پہلے تو کھا پی بھی سکتے ہیں، اس لیے غرارہ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے جب آپ غسل کریں گے تو اس میں آپ نے غرارہ نہیں کرنا کہ احتمال ہے کہ کہیں پانی آپ کے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس سے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اور اس میں ایک بات اس میں اکثر لوگ کوتاہی کر لیتے ہیں کہ سحری کر کے سو گئے
کہ جب آفس ٹائم ہوگا یا اسکول کالج جانے کی جو ٹائم ہوگا تو اس ٹائم میں جا کے ہم آرام سکون سے غسل کر لیں گے اٹھ کے. تو اس طرح کی کوتاہی کرنا، تاخیر کرنا، ایک تو فجر کی وقت نماز کو بھی ضیاع کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے. اور جو تیسرا سوال تھا ہمارا کہ آیا دن کے وقت میاں بیوی آپس میں بوس و کنار کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ میاں بیوی کا آپس میں بوس و کنار کرنا بھی جائز ہے، آپس میں لیٹنا بھی جائز ہے، شہوت کے ساتھ اور بغیر شہوت کے ساتھ بھی جائز ہے. لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر پورا کا پورا کنٹرول ہو کہ وہ آگے جماع کی طرف نہیں جائے گا، ہم بستری کی طرف نہیں جائے گا. کیونکہ اگر اس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو اس صورت میں اس کے اوپر جو قضا بھی آئے گی اور 60 روزوں کا کفارہ بھی آئے گا کہ اس کو 60 روزے مسلسل پے در پے رکھنے پڑیں گے. وہ 60 روزے اس طرح رکھے گا کہ اگر اس نے 57 روزے مسلسل رکھ دیے، بیچ میں بیمار ہو جاتا ہے اور روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر دوبارہ سے اس کو شروع سے پہلے روزے سے شروع کرنا پڑے گا، کفارہ پورا کرنا پڑے گا 60 روزوں کا. اس لیے اس میں احتیاط یہی ہے، کوشش کریں کہ اگر نفس پہ کنٹرول ہے تو پھر نہ جائے جائے بیوی کے پاس. اگر نفس پہ کنٹرول ہے تو پھر چلا جائے، اگر نفس پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر بالکل بیوی کے قریب نہ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے. رات اللہ نے دی ہے، رات اللہ نے سب کچھ حلال کیا ہے، تو اسی سے استفادہ کیا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں سارے کے سارے، یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں اور سارا رمضان غفلت میں ان کا گزر جاتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا روزوں کے مسائل کا، اور ان کے سارا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے روزے بھی نہیں ہو رہے اور سارا دن بھوک میں بھی گزر رہا ہے. تو اگر یہ زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا، اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جو ہماری بات کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا اور آخرت بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.